لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دنیا میں دنیا کے اندر ہمیشہ قیادتیں اور لیڈرشپ ان لوگوں کو ملتی ہیں جن کے اندر دو صفات پائی جاتی ہیں، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ ہم یہ لیڈرشپ، ہم یہ بڑائی، ہم یہ لوگوں کو چلنے کا مزاج اور ہم انسان کے اندر قیادت کی صلاحیت تب دیتے ہیں جب ان کے اندر دو باتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کے اندر صبر کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور صبر نام جھیلنے کا نہیں ہے، صبر نام بزدلی کا نہیں ہے، صبر نام گھبرا جانے کا نہیں ہے، صبر نام ہے ہمت اور حوصلے کے ساتھ، تدبیر و تدبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ حالات کے مقابلہ کرنے کا، اس کا نام صبر ہے۔ اور دوسری چیز، جب جو لوگ دنیا کے اندر جہاں بھی ہوں وہ اللہ کی آیات پر، اللہ کے قرآن پر، اللہ کے دین پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر جب یقین کرنے والے بن جائیں، تب اللہ ان کو بڑھائی دیا کرتا ہے اور آگے بڑھایا کرتا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے میں آپ کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، جائزہ لیجئے کیا ایمان اس طرح زندہ ہے جس طرح ایمان کا مطالبہ ہم سے کیا گیا؟ کیا یقین اس طرح ہمارے اندر گویا کہ زندہ ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا؟ اقبال نے کہا تھا، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اگر آپ کے پاس محکم یقین ہے اور آپ اللہ کی ذات عالی پر یقین کرتے ہیں، دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت آپ کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ وہ مار سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے، بھوکا رکھ سکتی ہے، زمین میں ملا سکتی ہے، ہمارے ریزے کر سکتی ہے، وہ ہمیں زمین کے اندر دفنا سکتی ہے اور ہم کو خون اور تکہ بوٹی کر کے ہواؤں میں اڑا سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، دنیا نے بار بار ہمارا امتحان لیا ہے، 100 بار آپ آزمائے گئے ہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، اور یہ صاحب ایمان مرد اور عورتوں کا مجمع ہے، تو وہ اچھی طرح ایک بات یاد رکھے اور اپنے دلوں کے اندر بیٹھا کر لے جائے، قرآن کا یقین اگر ہمارے سینوں کے اندر موجزن ہے تو یہ یقین رکھیے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم آزمائے جاؤ گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی موت کے ذریعے سے، کبھی خوف کے ذریعے سے، کبھی بچوں کی ہلاکت کے ذریعے سے۔ مایوس مت ہونا، إِنَّهُ لَا يَئِسُ مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کا انکار کرنے والا ہی اللہ سے مایوس ہوتا ہے۔ مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ایمان کی جانچ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایمان 4 جگہ بنتا ہے۔ نمبر 1، وقت نہیں، مجھے 20 منٹ ملے تھے، میں 10 منٹ میں ختم کروں گا۔ یہ ایمان 4 جگہوں پر بنتا ہے۔ نمبر 1، بہت تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں، سوچنے کے لیے کانٹینٹ اور مواد آپ کو دے رہا ہوں تاکہ میری بات آپ کے دل کے اندر شاید کوئی ایک ہلکی سی شمع روشن کر سکے، کوئی چنگاری وہاں پر لگ جائے۔ اور وہ پہلی جگہ جہاں ایمان بنتا ہے وہ ماں ہے، وہ ماں کی گود ہے اور وہ گھر ہے۔ مثال دیتا ہوں، تاریخ میں تاتاریوں نے، منگولوں نے جب آپ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، 656 ہجری کے اندر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی۔ 800 علماء کو، اور علماء کا مطلب صرف قرآن و حدیث کے جاننے والے نہیں، صرف لغت کے جاننے والے نہیں، صرف عربی کے ماہرین نہیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے دور کے سائنسداں بھی تھے، وہ اپنے دور کے کیمسٹرین بھی تھے، وہ اپنے دور کے فزیشین بھی تھے، وہ فزیولوجی کے بھی ماہر تھے، وہ ایسٹرولوجی کے بھی ماہر تھے، وہ اپنے دور کے ماہر ترین لوگ تھے۔ 800 ایسے علماء کو بیک وقت قتل کیا گیا تھا، اور وہ گویا کہ مسلمانوں کا دماغ ختم ہو گیا تھا اس وقت۔ لیکن آپ دیکھیے کہ وہ 656 ہجری کا جو ہمارا زوال تھا وہ 1 سے 1.5 سال کے بیچ میں ریکور ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ گھر زندہ تھے، مائیں زندہ تھی، ان کی چھاتیوں کے اندر وہ دودھ تھا جس دودھ سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جس دودھ کو پینے کے بعد اور جس حیا اور پاک دامنی کے بعد، اس عفت اور عصمت کے بعد پھر وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں کہ جو لوگ اپنے اندر عزم رکھتے ہیں، حوصلے رکھتے ہیں، بلندیاں رکھتے ہیں، ان کی اپروچ، ان کی سوچ، ان کا ویژن، ان کا دماغ، ان کے کام کرنے کا انداز وہ بالکل دنیا سے الگ ہوتا ہے، اور دنیا دیکھتی ہے کہ یہ کون
لوگ ہیں وہ گھر ختم ہو چکے ہیں، ہمارے گھر کا شیرازہ بکھر چکا ہے، گھر میں تربیت کا ماحول ختم ہو چکا ہے۔ ضرورت ہے میں دست بدستہ بھیک مانگتا ہوں اس اسٹیج سے، ہر ماں سے ماں بن جائے، ماں بن جائے اور وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ تبدیلی کیسے آ جائے گی۔ دوسری جگہ جہاں پر کوئی چیز بنتی ہے وہ مکتب ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ تعلیم گاہیں ہیں۔ تعلیم گاہوں میں گڑبڑی یہ پیدا ہوئی کہ تعلیم کا نظام دوئی کا حامل ہو گیا، دو طرف تقسیم ہو گیا، دنیا کی تعلیم، دین کی تعلیم، دین کی تعلیم الگ، دنیا کی تعلیم الگ، یہ دونوں ہوئی دین و دنیا میں جس دم جدائی، ہوس کی امیری ہوس کی غریبی۔ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا، ہمیں کہا گیا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اچھی بنائیے، آخرت بھی اچھی بنائیے۔ اس شہر کے اندر کھڑے ہو کر میں بڑے وثوق اور تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ایک بات کہتا ہوں، اسی شہر کے اندر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہیں، یعنی آپ کی یہاں تشریف آوری باقاعدہ منقول ہے۔ نمبر دو، اسی شہر کے اندر تاج محل موجود ہے جو دنیا کا 8واں عجوبہ ہے۔ اس تاج محل کا بنانے والا احمد معمار جو دنیا کا سب سے بڑا انجینئر شمار کیا جاتا ہے، اور اسی جگہ یہی وہ جگہ ہے جس کا نام اکبر آباد ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں مغلیہ سلطنت کے اندر ایک مغلیہ سلطنت کا وزیر اعظم تھا سعد اللہ خان، جو 50 سال اس اکھنڈ بھارت کا، جو پورا اکھنڈ بھارت ہے اس کا اکیلے وزیر اعظم رہا ہے۔ مجدد الفسانی روحانی دور کا سب سے بڑا پیشوا و امام اپنے دور کا، دوسرے نمبر پر سعد اللہ خان ماہر دماغ سیاستداں، اور تیسری طرف اگر آپ دیکھیں گے تو احمد معمار اپنے وقت کا سب سے بڑا مہندس اور انجینئر، وہ ایک ساتھ ایک کلاس میں پڑھنے والے تھے۔ ایک جگہ سب سے بڑی روحانی شخصیت، پھر سب سے بڑا انجینئر، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا سیاسی دماغ رکھنے والا۔ میں سوال کرتا ہوں آپ سے، یہ تینوں ساتھی کیسے ہو گئے؟ ایک مولوی، ایک انجینئر اور ایک سیاستداں، پولیٹیکل سائنس کا ایک طالب علم مان لیجیے، یہ تینوں کیسے ایک جگہ آ گئے؟ یہ ایسے آئے کہ ان تینوں کو جو تعلیم دی گئی وہ ہمارے یہاں تعلیم کا وہ نظام تھا جس میں ایک ساتھ بچہ ایک حد تک ایک تعلیم حاصل کرتا تھا، اس کی ذہن سازی ہوتی تھی۔ کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے اور کچھ باتیں رکھتا۔ اس کے بعد آخری بات جہاں ایمان بنتا ہے وہ ایمانی مجلسیں اور وہ اجتماعی صحبتیں ہیں۔ اور اجتماعی صحبتیں کیا ہوتی ہیں؟ جہاں جائیں آپ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جائیں، اور جہاں جائیں وہاں دل کو محسوس ہو کہ ہاں دل کو کوئی اندر سے ایسا لگنے لگے کہ ہاں دل کے اندر کوئی بلبلہ پیدا ہوا ہے۔ اگر دل کے اندر کوئی آپ کے چاشنی پیدا نہیں ہوئی اور دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا نہیں ہوئی، اللہ اور رسول کا تعلق پیدا نہ ہوا، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ کوئی تعلیم آپ کو بچا نہیں سکتی، کوئی تربیت آپ کو بچا نہیں سکتی۔ میں ہر اس آدمی سے بالکل ببانگے دوہل ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں، اور یہاں کھڑے ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تعلیم بنا تربیت کے ہوئی، اگر تعلیم بغیر نگرانی کے ہوئی، تو اس تعلیم کو پڑھ کر نکلنے والا خدا بیزار ہوگا، اللہ کا منکر ہوگا، اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، دین کو چھوڑنے والا ہوگا، قرآن کا مذاق اڑانے والا ہوگا۔ شاعر نے کہا تھا نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ۔ کیا بات کہہ دی! اگر کوئی تعلیم آپ کو اللہ سے دور کرتی ہے، آپ کو پردے سے دور کرتی ہے، آپ کو اللہ سے دور کر کے وہ چاشنی اور محبت، وہ جذبات جو اللہ کے تعلق کے ساتھ ہونے چاہیے، یہ ختم کر دیتی ہے، تو وہ تعلیم پھر تعلیم نہیں ہے۔ چھوڑ دیجئے، ایسی تعلیم سے جہالت بہتر ہے۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی املاک بھی جاگیر بھی فتنہ۔ باطل کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ اگر آپ کی تلوار بھی باطل کے لیے اٹھ رہی ہے، وہ تلوار اٹھنا بھی غلط ہے۔ تلوار کے نعرے تکبیر بھی فتنہ۔ اگر نعرے تکبیر بھی بنا کسی وجہ کے، بغیر کسی طرح سے جذبات کے اندر اور جوش کے اندر لگایا گیا، یہ بھی فتنہ بن جائے گا۔ میں آخر میں بس صرف اتنی سی بات کہوں گا، یوتھ سوسائٹی جو الخیر کے نام سے ہے، جنہوں نے ابھی اپنا ڈیمونسٹریشن آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے صدر نے تنہائی کی ایک ملاقات میں مجھ سے یہ کہا تھا، ہمارا اگلا عزم، ہمارا اگلا ارادہ ایک بہترین اسکول کے قیام کا ہے۔ اسکول کے قیام کی ضرورت
پورے کے پورے شہر آگرہ کے ہر مسلمان کو ہے، برا مت مانیے گا، کہہ جاتا ہوں میں جنوں میں تیرے اسرار، مجھ کو بھی سلا دے میری آشفتہ سری کا۔ میں تو مشہوری اسی لیے ہوں کہ ادھر ادھر کی بات کہہ جاتے ہیں۔ ابن خلدون نے لکھا تھا اور بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ لکھا تھا، اس سے بڑا سوشولوجسٹ پیدا نہیں ہوا، سوشولوجی کا بانی ہے ابن خلدون۔ اس نے لکھا تھا جب تم غلام ہو جاتے ہو تو غلامی تمہارے اندر سرایت کر جاتی ہے، جب کوئی قوم میدان جنگ میں ہارتی ہے تو پھر اس قوم کا شیوا جس قوم سے ہارتی ہے اس کی اتباع کرنا، اس کے پیچھے چلنا، اس کی دریغ گری کرنا، اس کی نقالی کرنا، اس جیسا لباس پہننا، اس جیسے حلیہ اختیار کر لینا، اور اگر وہ حلیہ اختیار نہ کیا جائے اور ہم جیسا کوئی بن جائے تو پھر اس کو ملا کہنا، اس کو مولوی کہنا، یہ غلام قوموں کا شیوا رہا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر یہ تعلیمی نظام آپ نے قائم نہیں کیا، میں آگرہ کے تمام سرمایہ داروں تک یہ میسج دینا چاہتا ہوں اتنے بڑے مجمع میں کہ آپ کی غیرت پر افسوس ہے، آپ کی غیرت پر افسوس ہے۔ آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر ان لوگوں کے یہاں ایڈمیشن کراتے ہیں جو آگے بولنے سے مجھے معذرت ہے نا، یہ کیسا دستور زباں بندی ہے تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اڑائے کچھ گل نے، اڑائے کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہے داستاں میری۔ ہائے لال قلعے کی لالی کس کی تھی، یہ تاج محل کی سفیدی کس کی دی ہوئی تھی، یہ سب بھول گئے، یہ ساری چیزیں دماغ سے نکل گئیں، یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل گئیں۔ اپنا تعلیمی نظام محمد الرسول اللہ کی بعثت کا سب سے بڑا مقصد تھا انما بعثت معلما، یہ پیغام بھول گئے۔ اپنا ادارہ، اپنا انسٹیٹیوٹ، اپنی تعلیم گاہیں یہ آگرہ کے ذمے قرض ہیں۔ ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جہاں پر باقاعدہ اس طرح کی تعلیم دی جاتی ہو جہاں ایمان اور عمل محفوظ ہو، ورنہ یاد رکھیے یہ بچے جو جا رہے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے موڑ۔ آپ میں یہ پورا مجمع، یہ ہلکی سی تالیاں، یہ بہت ہی زیادہ مرجھائے ہوئے چہرے مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ امیدیں زندہ نہیں ہیں۔ امیدوں کو زندہ رکھیے، اپنے ہاتھوں کو جوش اور حرکت دیجیے اور کوشش کیجیے، دعائیں کیجیے، تڑپنے کی، دعائیں کیجیے، پھڑکنے کی۔ اقبال نے یہ بھی کہا تھا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر، غلاموں کو، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ میں ان جوان بچے اور بچیوں سے اسی امید سے مخاطب ہوں کہ اللہ آپ کو ہم سب کا امام بنا دے گا، اللہ آپ کو ہم سب سے آگے بڑھا دے گا۔ اور آخر میں اس انجمن کے میر کارواں اور حسینی خانوادے کے ایک فرزند جنہوں نے آگرہ جیسی بستی کے اندر محفل علم و ادب کو زندہ کر رکھا ہے، جن کا سیال قلم مختلف موضوعات پر اٹھتا رہا ہے، اور جو ادب کے گویا کے رمز شناس ہیں، اور جن کے قلم کی مٹھاس اور جن کی زبان کی شگفتگی اور جن کے بیان کا انداز اور ان کے ہونہار فرزندان کو آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں، یہ سارا مجمع انہی کا گویا کہ جمع کیا ہوا ہے، اور یہ سب انہی کا رہین منت ہے۔ میری مراد سید اختیار جعفری صاحب ہیں جو میرے بڑے بھی ہیں، میرے محسن بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے میرے لیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں الخیر کے غیور نوجوانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی اسٹیج سے الخیر کے ہر نوجوان کو ایک پیغام دے کر بات پوری کرتا ہوں۔ الخیر کے میرے پیارے اور غیور نوجوانوں، قرآن جو کہہ رہا ہے اسے سن لو۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اور پھر فرمایا واسجدوا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم، اور پھر بعد میں کیا فرمایا وفعلوا الخیر،
خیر کے کام کرو، آپ کا نام اسی نام سے نکلا ہے، لیکن اس سے پہلے کہا کیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو۔ آپ کی اگر یہ زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو آپ کے سجدے بھی بڑھنے چاہیے، اگر آپ کی زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو آپ کی فکر کا ارتقا بھی ہونا چاہیے، اگر یہ زمینی محنتیں بڑھ رہی ہوں تو اللہ کے حضور رونا بھی بڑھ رہا ہو۔ کام کبھی مخلوق سے نہیں چلتا ہے، کام خالق سے جڑنے سے چلتا ہے۔ خالق سے خود کو جوڑیے، بنانے والے سے خود کو جوڑیے، اللہ مخلوق کو آپ کی قدموں پر لا کر ڈال لے گا۔ بہت دیر تک میں نے سمع خراشی کر لی، اللہ میرے کہنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور الخیر سے جو سب سے بڑی خیر مجھ جیسے طالب علم کو درکار ہے وہ یہ کہ جیسے زمینی ان کی محنتیں ہیں، ان محنتوں میں ایک اسکول، ایک کالج جہاں ٹکسالی انداز میں دین اور دنیا کا ایک حسین سنگم ہو، اور جہاں پر دین اور دنیا کے اندر جو ہمیں صلاحیتیں درکار ہیں ان صلاحیتوں کے لوگ باقاعدہ نکل کر آ رہے ہوں، اور جہاں ایمان اور عمل اور جہاں ٹیکنالوجی اور صلاحیت یہ دونوں ساتھ گویا کہ چل رہی ہوں، ہمیں ایسے ادارے کی ان سے ضرورت ہے۔ اللہ میرے آنے کو، کہنے کو، سننے کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔